بلوچستان کی ترقی کے لیے گڈ گورننس اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ضروری ہے۔ ترقی کے لیے عوام کو شامل کرنا اور عوام کو محور بنانا ہوگا۔ بلوچ عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سول عسکری مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاک فوج امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کی جدوجہد میں بلوچ عوام کے ساتھ ہے۔ بلوچ عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے تاکہ امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تربت کے دورے کے دوران گفتگو۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے سول عسکری اقدامات کی اہمیت اجاگر کی۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ، خطرات کے تناظر میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ جاری ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی بلوچستان میں سماجی اور معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوششوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے نوجوانوں سے ملاقات کی۔ پاکستان میں بھارتی دخل اندازی کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی 18 مئی کو بدین کی عبدالرحمان کے قتل میں را نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہینڈلر سنجے ملوث تھا۔ کراچی میں دہشت گردوں کے لیے را کا سیف ہاؤس قائم تھا۔ سنجے نے خلیجی ریاست میں کام کرنے والے پاکستانی سلمان اور ارسلان کو ایجنٹ بنایا۔ سلمان نے عمیر، سجاد، عبید اور شکیل پر مشتمل ٹارگٹ کلرز گینگ بنایا۔ آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان کا کہنا ہے سنجے بیرون ملک سے ملزموں سے رابطے میں رہا۔ 5 روز تک ریکی کی گئی۔ اس قتل پر بھارتی میڈیا نے جشن منایا۔ 2 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزموں سے بھارتی پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات بھی ملی ہیں۔ تحقیقات میں کراچی اور دیگر شہروں میں بم دھماکوں اور دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ بنگلہ دیش۔ ڈھاکہ میں پاکستان ہائی کمیشن میں بنگلہ دیشی سیاسی جماعتوں کے وفود سے ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے نائب امیر ڈاکٹر عبداللہ محمد طاہر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے کٹھن حالات میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں اور کارکنان کی سیاسی جرات اور ثابت قدمی کو سراہا۔ بی این پی اور نیشنل سٹیزن پارٹی کے وفد نے بھی نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کو باہمی احترام اور مشترکہ مفاد کے تحت فروغ دینے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس اور خارجہ ایڈوائزر توحید حسین سے ملیں گے۔ علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ہائی کمیشن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم بولے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تاریخی ثقافت پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی برادرانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے پاک بھارت جنگ کے دوران امریکہ سے کال کیے جانے کا اعتراف کر لیا۔ جے شنکر کا کہنا ہے حقیقت ہے اس وقت امریکہ کی جانب سے فون کال کی گئی۔ دیگر ممالک نے بھی فون کالز کی اور یہ کوئی خفیہ نہیں۔ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہر فون کال ایکس اکاؤنٹ پر ہے۔ جے شنکر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی ثالثی کو قبول نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ریمانڈ دیا۔ تفتیشی آفیسر نے 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ تفتیشی آفیسر نے کہا کہ ملزم موقع پر موجود تھا جس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ ملزم کا فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ عدالت 27 ماہ تاخیر سے گرفتاری پر ملزموں کو ڈسچارج کر چکی ہے۔ عدالت نے دلائل کے بعد ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہیں ان کا خیال ہے کہ بچوں کو اٹھائیں گے تو ہم پریشر میں آ جائیں گے۔ اہل خانہ کو گرفتار کر کے بانی پی ٹی آئی کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو گئے تو بدلہ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی بدلہ نہیں لیتے، وہ بڑے نرم دل کے ہیں۔ حکومت 27ویں ترمیم کے معاملے پر مکمل غیر سنجیدہ ہے۔ جب کوئی خبر نہ ہو تو پھر اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے 27ویں ترمیم کی افواہیں مسترد کر دیں۔ کہتے ہیں وزیر اعظم میثاق استحکام میں پاکستان کی بات کر چکے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات، مقدمات، گرفتاریوں اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس تفتیشی کے پاس کیس ہے اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بات چیت تو سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے،
फैसला उनके हक में आता है तो तारीफ करते हैं, खिलाफ आए तो अपनी हद में रहें। जब मुज़ाकरात होंगे तो इसमें गिरफ्तारियों के मामलात पर भी बातचीत हो जाएगी। बानी पीटीआई ने जेल में ठीक वक्त गुजारा है, उन्हें बेशक वहां 2 AC लगा दें, होटल से खाने मंगवा कर खिला दें, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान, दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से अमूर तय किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। जिस हलके में जो पार्टी दूसरे नंबर पर थी, सिर्फ उसी पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, क़यादत की हिदायत पर मुलाकात की गई। दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। अन्य 129 में उम्मीदवार हाफिज मियां नौमान की जानिब से तकरीब का इनेकाद। ख्वाजा साद रफीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की मोहब्बत आवाम के दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत ने रिकॉर्ड काम किए हैं। हमें IMF के पास जाने का शौक नहीं था। बानी पीटीआई IMF को पाकिस्तान लेकर आया। गिजर में ग्लेशियर फटने की बरवक्त इतला देने वाले चरवाहे वसीयत खान के लिए DIG पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये इनाम। महकमे पुलिस JB की तरफ से तारीफी सनद भी दी गई। पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की गांव वालों को बरवक्त टेलीफोन पर इत्तला देकर इंसानी जानें बचाई थीं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला का कहना है, इंसानी जानों को बचाने में मदद पर चरवाहों को नकद इनाम दिया जाए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खसूसी तकरीब रखी जाए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से दरियाए सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में 50 देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ फसलें तबाह, माल मवेशी मुतासर। बहावल नगर और आरिफ वाला की नवाही आबादियां और फसलें डूब गईं। पाकपतन, मंडी, अहमदाबाद, बिहारी और बहावलपुर भी जद में आ गए। सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज हो गया। मुल्तान में बैठ के इलाके में देहात ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन ने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी। लिया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट पानी की नजर हो गई। कशमोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद है। मुल्क में मॉनसून के जोरदार 8वें स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश के बायस लोगों में खौफ की फ़ज़ा। पेशावर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और दीगर शहरों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान है। लैंड स्लाइडिंग से राब्ता, सड़कें मुतासर होने का खदशा, दरियाओं नदी नालों के बिफरने, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। सवादमंद डिवीजन में मुकम्मल बिजली बहाल कर दी गई है। तमाम फीडर्स चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सैलाब और बारिशों से मुताल्लिक गुफ्तगू। बोले कि कराकरम हाईवे और दीगर सड़कें मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुल गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अलीम खान को गिलगित बल्तिस्तान भेजा था, अब वहां की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श है। नेशनल हाईवे मुकम्मल बहाल कर दी गई। राबिता सड़कों पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला। किसी कीमत पर भी मुल्क को वापस उस मुकाम पर नहीं जाना चाहिए। जिस तरह और जिस सतह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं, ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो सवाल रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा कब ग्रे लिस्ट में जाएगा। रेगुलेटर के तौर पर मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलाइजेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। दुनिया के ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है।
حکومت کی کوشش ہوگی سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کی جائے۔ بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگنے کا وقت گزر گیا۔ بھارت کے ساتھ اب جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے کہ پاکستان کی ٹیم پر بلا وجہ کی تنقید بند ہونی چاہیے۔ ابھی ایک میچ ہوتا ہے تو لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے ٹیم پر تنقید کرنا بند کریں۔ بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنے کے سوال پر کہا، کسی کو ٹیم میں ڈالنے یا نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت گھر دینے کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر مالکانہ حقوق بھی دیے جا رہے ہیں۔ کوشش ہے خواتین کے نام گھر کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاڑکانہ قلعہ کے رتو ڈیروں میں گفتگو، سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا دورہ کیا۔ گاؤں خیر محمد بروہی کے مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے مسائل سنے۔ خطاب کرتے ہوئے کہا، سیلاب متاثرین کے گھروں کو سولر توانائی کی سہولت دینے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو شہید کانسٹیبل منیر احمد سومرو کے گھر بھی گئے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے لیے 5 نام بانی پی ٹی آئی کو بھجوا دیے گئے۔ معین ریاض قریشی، علی امتیاز، اعجاز شفیع، شیخ امتیاز اور رانا شہباز کے نام شامل۔ بانی 5 میں سے کسی ایک کا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے تجویز کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس سے قبل پی ٹی آئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا ہوگا۔ ادھر تحریک انصاف کا ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ، ایڈوکیٹ علی بخاری نے سیاسی کمیٹی تک بانی کا پیغام پہنچا دیا۔ شوہر پولیس افسر اور اہلیہ ترجمان سندھ حکومت لیکن پھر بھی غیر محفوظ۔ کراچی میں ایس ایس پی توحید میمن اور ترجمان سندھ حکومت سیدہ کربا کا گھر ڈاکو نے خالی کر دیا۔ ڈیفنس میں گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی نقدی اور سامان لوٹ کر لے گئے۔ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے 90 لاکھ روپے مالیت کے ڈالر، 10 لاکھ پاکستانی روپے، 1 کروڑ 10 لاکھ کے زیورات اور موبائل فونز لوٹ لیے گئے۔ واردات کے وقت گن مین سرکاری رائفل تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا نوٹس، ڈاکوؤں کی جلد گرفتاری کی ہدایت، سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تفتیش کو تیزی سے مکمل کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ مارکے حق کے بعد اب ہمیں مارکے استحکام کی ضرورت ہے، مارکے معیشت پر بھی کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آسی منیر نے پاکستانیوں کا سر جھکنے نہیں دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مارکے حق جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، بولے اپنے ملک کو ہم خود نقصان پہنچاتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگی ہیں، سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے، بغیر تصدیق کے واویلا کیا جاتا ہے۔